الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى في مقام آخر وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق اللہ العظیم. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یہ قول خدا قول محمد کا فرمان نہ بدلا جائے گا. میرے واجب الاحترام اور اساتذہ اکرام اور میرے ہم سفر طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرا موضوع قرآن اور سائنس. سامعین محترم، یہ تو سب آپ جانتے ہیں، بلکہ بچہ بچہ بھی جانتا ہے قرآن لا ریب کتاب ہے. یہ لا ریب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ خود خدا کہہ رہا ہے قرآن لا ریب کتاب ہے. قرآن کھولو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن نے کہا لوگو مجھے پڑھتے ہو، بتاؤ میں کون ہوں. میرا تعارف پوچھنے سے پہلے مجھ سے پوچھو کہ میری حیثیت کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا قرآن پڑھ جاؤ، بعد میں پتہ چلے نعوذ باللہ اسے تو بدل دیا گیا ہے، بعد میں پتہ چلے نعوذ باللہ اسے تو شرابیوں نے لکھا تھا. اس لیے 114 سورتوں میں سے پہلی سورت کا پہلا لفظ الف لام میم ہے. الف لام میم پڑھنے کے بعد قرآن اپنی حیثیت کو متعین کرتا ہے کہ پہلے میری حیثیت کو پڑھ پھر آگے چل، تاکہ کوئی شک باقی نہ رہے. الف لام میم میں الف سے مراد اللہ ہے، اللہ نے کہا میں بھیج رہا ہوں. لام سے مراد جبرائیل ہے، جبرائیل نے کہا میں لا رہا ہوں. میم سے مراد محمد عربی ہے، محمد فرماتے ہیں کہ میرے سینے پر اترا ہے. اب اگر کوئی الف پر شک کرے گا کافر بن جائے گا، لام پر شک کرے گا کافر بن جائے گا، میم پر شک کرے گا کافر بن جائے گا. ذرا توجہ کرنا، بھیجنے والا خالق ہو، لانے والا فرشتوں کا سردار ہو، جس پر اترا وہ تمام نبیوں کا سردار ہو. اب جھوٹا کسے کہے گا؟ خدا کو جھوٹا کہے گا کافر بن جائے گا. جبرائیل کو جھوٹا کہے گا کافر بن جائے گا. مصطفیٰ کو جھوٹا کہے گا کافر بن جائے گا. تو سن لو، جب خدا سچا ہے، جبرائیل سچا ہے تو مصطفیٰ سچا ہے. مجھے کہنے دو، وہ جو کتاب خدا نے بھیجی جبرائیل کے ذریعے محمد کے سینے پر اتاری وہ سچی کتاب ہے. اس لیے قرآن نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذرا زور سے سبحان اللہ. نہ کہنے سے خرچہ ہے نہ پرچہ ہے، بلکہ جنت میں چرچہ ہے. سبحان اللہ. ذرا زور سے. قرآن میں سنیے، توجہ کیجئے، قرآن میں 18,000 علوم ہے. سائنس قرآن میں ہے. قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، یہ سائنس ہے. جغرافیہ قرآن میں ہے. قرآن کہتا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا، یہ جغرافیہ ہے. لاؤ تو صحیح قرآن. سائنس اور ٹیکنالوجی کا بانی قرآن ہے، اسلام ہے. مجھے بتاؤ حضور کے آنے سے پہلے جہاز کیوں نہیں بنائی گئی تھی؟ ٹیکنالوجی کیوں نہیں تھی؟ جدید مشینریاں کیوں نہ تھی؟ وائرلی سسٹم کیوں نہ تھا؟ تو معلوم ہوا سائنس کا بانی قرآن ہے، اسلام ہے. سبحان اللہ کہو. تو معلوم ہوا سائنس کا بانی قرآن ہے، اسلام ہے. سائنس کا معنی ہے توڑنا، توڑ کر دیکھنا اندر کیا ہے، ریسرچ کرنا. جن چیزوں کو تم توڑتے ہو، آپ کے آنے سے پہلے لوگ انہیں سجدہ کیا کرتے تھے جبکہ وہ پتھر، لوگ انہیں سجدہ کیا کرتے تھے؟ پتھر کو توڑنا یہ سائنس ہے. جبکہ وہ پتھر کو خدا کہتے ہیں تو توڑا کیسے جائے؟ درخت کو خدا کہتے ہیں تو کاٹا کیسے جائے؟ چاند کو سجدہ ہوتا تھا تو ریسرچ کیسے کی جائے؟ جن اشیاء سے تم نے سائنس بنائی ہے ان کو لوگ سجدہ کیا کرتے تھے تو توڑا کیسے جائے؟ قرآن اترا تو آ کر کہا سجدے کے لیے چاند نہیں، سجدے کے لیے سورج نہیں، سجدے کے لیے ستارے نہیں، سجدے کے لیے درخت نہیں. اگر یہ خدا رہتے تو توڑا نہ جاتا. اگر یہ خدا رہتے ان پر تحقیق نہ ہوتی. اگر یہ خدا رہتے تو ان پر ریسرچ نہ ہوتی. یہ سب کچھ میرے محمد نے آ کر بتایا. سجدے کے لیے چاند نہیں، میرے محمد نے آ کر بتایا. سجدے کے لیے سورج نہیں، میرے محمد نے آ کر بتایا. سجدے کے لیے درخت نہیں، میرے محمد نے آ کر بتایا. سجدے کے لیے ستارے نہیں، بلکہ چاند بھی، سورج بھی، ستارے بھی تیرے نوکر ہے. جب محمد نے ساری چیزوں کو تیرا نوکر بنایا، اب تو نے ریسرچ شروع کی اور سائنس کا آغاز کیا. سبحان اللہ کہو. اب آپ جو جدید ٹیکنالوجی، جدید مشینریاں دیکھتے ہیں، یہ سب کچھ میرے محمد کے صدقے سے ملا ہے. تو معلوم ہوا سائنس اور ٹیکنالوجی کا بانی قرآن ہے، اسلام ہے. سبحان اللہ کہے. شاعر نے کیا خوب کہا، اس محسن انسانیت نے کیا کیا نہ دیا عالم کو،
اس محسن انسانیت نے کیا کیا نہ دیا عالم کو، دستور دیا، منشور دیا، کہیں رائے دی، کہیں موڑ دی. وما علینا الا البلاغ.